الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خوشبو قرآن سے جڑا ہر فرد اب تک یہ جان چکا ہوگا کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ کریم ہے، مگر اس اللہ کریم کا محبوب کوئی کوئی ہے۔ اللہ کریم کی مخلوق ہونا اور بات ہے، اور اس کی ملک میں، اس کی ملکیت میں ہونا اور بات ہے، لیکن اس کی محبت میں ہونا اور اللہ کریم کا محبوب ہونا یہ الگ ہی شان رکھتا ہے۔ اور قرآن پاک کے وسیلے سے ہم یہی معرفت پانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کریم جسے اپنا محبوب قرار دے رہا ہے اور جس کے لیے جب سے وہ ہے تب سے رحمت لٹا رہا ہے اور جب تک رہے گا رحمت لٹاتا رہے گا، اور اس ہستی کے لیے نہ صرف خود بلکہ اپنے فرشتوں اور صاحبان ایمان کو بھی اپنے ساتھ درود پڑھنے کے لیے شامل کرتا ہے، اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، عظمت اور وقار ہمارے سینوں میں عقیدت بن کر معجزن ہو جائے، ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہو اور ہمارے دل میں مواخات کا جذبہ پیدا ہو جائے، یعنی برابری اور بھائی چارے کے جذبات ہمارے سینے میں بھر جائیں، ہمارا دل اللہ کریم کی محبت میں اللہ کریم کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والا بن جائے، آمین۔ جیسا کہ کل بات ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے آل عمران کی آیت نمبر 81 میں میثاق النبیین کا ذکر فرما کر ہم جیسے قرآن پڑھنے والوں کو سمجھا دیا کہ میرے نبی مکرم پر ایمان لائے بغیر، ان کے لیے حلف وفاداری دیے بغیر تو میں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت نہ دی، اور اس پر ایمان اور اس کے لیے حلف وفاداری سے منہ موڑنے والے نبی کو بھی نبی نہیں رہنے دیا جائے گا اور فاسقین میں شمار کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کیا یہ آیت آپ کو اور مجھے اپنے عقیدے اور عقیدت پر غور کرنے کی دعوت نہیں دے رہی کہ عظمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے بغیر، اس گھرانے کا ادب اور وفاداری کیے بغیر ہمارے اعمال ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ کل بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر گواہ ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر شب قیامت تک کے تمام لوگوں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن میں کیسے گفتگو کر رہا ہے اور ہمیں ہمارے نبی کی بصارت کی عظمت کیسے سمجھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 31 مقامات پر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے فرمایا، الم ترا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتا تو اور بات تھی، مگر ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اور رب نے واقع فیل بیان کرتے ہوئے سورہ فیل میں بھی جب بیان شروع کیا تو فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور رب فرما رہا ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں بحث کرتا تھا؟ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور رب فرما رہا ہے، الم تری کیف فعل ربک بعاد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ آپ یہ ساری آیات سنتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا بھی حساب لگا لیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے میرا نبی میرے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کہ الم تری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے کی بات ہے، اور یہ بھی کہ صرف 63 صلاحیات النبی کا عقیدہ غلط ہے، قرآن کی یہ ساری آیات اس عقیدہ بد کی نفی کر رہی ہیں۔ اور پھر آگے چلیں، سورہ حج میں ارشاد فرمایا، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس،
فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے آیت میں فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا سورج چاند ستارے پہاڑ درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام جاندار بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت بھی اللہ کریم کو سجدہ کرتی ہے۔ ان مندرجہ بالا آیات سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت و بینائی کا واضح بیان ہے کہ رب کریم نے کیا تو نے نہیں دیکھا سے بات شروع کی ہے، اور سورہ فرقان میں تو میرے رب نے انتہا کر دی، فرمایا الم تری الی ربک کیف مد الظل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ اللہ اکبر! جو اس بے بدن کو دیکھے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے استاد کو دیکھ لیا۔ استاد کی شناخت الگ ہوتی ہے اور شاگرد کی شناخت الگ ہوتی ہے۔ اب اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں کیا طلسم ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی شان رکھنے والی زبان اقدس نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق اللہ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ! یہ بات کوئی نبی نہ کہہ سکا کہ صرف ہمارا نبی یہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے قرآن پاک سے سمجھا کہ عالم امکان میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہو کر موجود ہے وہاں وہاں ہمارا نبی رحمت للعالمین ہو کر موجود ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ خالی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھا کرو، کہ نور نبوت کو سلام کیا کرو۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور بصارت پر آیات پڑھیں اور سمجھیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے کئی ہزاروں سال پہلے ہونے والے واقعات کو بھی اللہ کریم نے اپنے ساتھ مل کر مشاہدہ کرنے کے مقام پر بیان فرمایا ہے۔ کل پھر اسی عقیدت کو عبادت میں بدلنے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ قرآن پاک کی روشنی اور رہنمائی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو، ان کی نورانی حیثیت کو اور ان کی معصومیت کو کیسے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔